شیخ فرید الدین عطار کے مطابق ایک قوم اور شاید پوری انسانیت 7 مراحل سے گزرنے کے بعد اس قابل ہو سکتی ہے کہ اس کے تمام افراد ایک فرد واحد کی طرح زندہ رہیں۔ پچھلی قسط میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے سر سید احمد خان کے ساتھ جس سفر کا آغاز کیا اس میں وہ انہی مراحل سے گزرے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس لیے ممکن ہو سکا کہ سفر کے آغاز سے پہلے بعض شخصیات نے اس قوم کو قدرت کے اس قانون کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا تھا جو انسانی زندگیوں میں جاری و ساری ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ قدرت کا وہ قانون جو انسانی زندگیوں میں جاری و ساری ہے، اس کی تلاش یورپ میں روشن خیالی کی تحریک کے ساتھ شروع ہوئی۔ بالکل اسی زمانے میں دہلی کے نامور عالم دین اور مفکر شاہ ولی اللہ نے بھی قدرت کے اسی قانون کو دریافت کرنے کی کوشش کا آغاز کیا۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ شریعت کے احکام میں کوئی خاص مصلحت نہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جن فرائض اور احکام کا پابند کیا ہے ان کی مثال کسی ایسے آقا کی ہے جو اپنے غلام کی اطاعت اور فرما برداری کی آزمائش کرنا چاہتا ہو، اور اس لیے وہ اس کو حکم دے کہ اس پتھر کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو، یا دوڑ کر اس درخت کے پاس جاؤ جو یہاں سے 100 گز کے فاصلے پر کھڑا ہے اور اس کو ہاتھ لگا کر واپس آ جاؤ۔ اس سے اس آقا کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس کی اطاعت و فرما برداری سب پر واضح ہو جائے، ورنہ اس غلام کے ایسا کرنے سے اور کوئی فائدہ برآمد نہیں ہوتا۔ یہ خیال محض غلط ہے۔ احادیث نبویہ اور صحابہ کرام کے اقوال بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ یہ اقتباس شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ سے ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مذہب کے کچھ گہرے معنی دریافت کرنے کی ایک کوشش کا آغاز ہو رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ان معنی کو دریافت کرنے کے لیے جو عملی طریقہ تجویز کیا اس کا خلاصہ علامہ اقبال نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ آسان الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کی پیش کی ہوئی شریعت میں ان لوگوں کی عادات و اطوار اور خصوصیات کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے جن لوگوں کے درمیان وہ پیغمبر خاص طور پر بھیجا گیا ہو۔ لیکن ایک پیغمبر جس کا مقصد ایسے اصول ہوتے ہیں جو سب کے لیے ہوں، نہ تو وہ ہر قوم کے لیے الگ الگ اصول پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی ہر قوم کو اپنے اپنے ضابطے خود بنانے کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص قوم کی تربیت کر دی جائے اور پھر وہ قوم ایک عالمگیر شریعت کی تعمیر کے لیے ایک مرکز کے طور پر استعمال ہو۔ ایسا کرتے ہوئے وہ پیغمبر ان اصولوں کو نمایاں کر دیتا ہے جو پوری انسانیت کی معاشرتی زندگی میں جاری و ساری ہیں، اور انہیں اپنے سامنے موجود سب سے پہلی قوم کی مخصوص عادات کی روشنی میں ٹھوس معاملات پر نافذ کر کے دکھاتا ہے۔ یعنی شریعت کے اصول پوری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہر معاشرے کو اپنے اپنے مقامی حالات کے مطابق انہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک تصور کچھ عرصے بعد جرمن شاعر شلر اپنی اس مشہور نظم میں پیش کرنے والا تھا جو اب یورپین یونین کا ترانہ ہے، یعنی تمہارے اعجاز سے وہ سب ایک ہو جائیں گے جنہیں رسوم و رواج نے علیحدہ کر رکھا ہے، تمہاری شفقت کے سائے میں تمام انسان بھائی بھائی بن جائیں گے۔ یہی بات شاہ ولی اللہ مذہب کو مخاطب کر کے کہہ سکتے تھے کہ تمہارے اعجاز سے وہ سب ایک ہو جائیں گے جنہیں رسوم و رواج نے علیحدہ کر رکھا ہے، تمہاری شفقت کے سائے میں تمام انسان بھائی بھائی بن جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ کے پیغام کی روشنی میں مسلم دنیا سیمرغ کے اس تصور کے ساتھ ہم آہنگ دکھائی دینے لگتی ہے جو صدیوں پہلے شیخ فرید الدین عطار نے پیش کیا تھا، کیونکہ اس پیغام کی روشنی میں یہ تصور ابھرتا ہے
کہ مختلف مسلم ریاستیں اپنی اپنی علاقائی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے اپنے مشترکہ مذہب کی بدولت ایک خاندان بن جائیں۔ چنانچہ آگے چل کر علامہ اقبال نے بھی واضح کیا کہ امت مسلمہ کی وحدت مختلف ریاستوں کی خود مختاری کی نفی نہیں کرتی، کیونکہ یہ عالمگیر قومیت دنیاوی طاقت کے زور پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ آئیڈیل کی روحانی قوت کے ذریعے اپنی ساخت برقرار رکھتی ہے۔ مسلم دنیا میں علاقائی ریاستوں کا تصور شاہ ولی اللہ کے زمانے میں ہی ایک ابتدائی اور بہت نامکمل صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے بکھرے ہوئے افغان قبائل کو متحد کر کے افغان قومیت کی بنیاد رکھی۔ بر صغیر میں بھی مغل سلطنت چھوٹی چھوٹی علاقائی ریاستوں میں تقسیم ہو رہی تھی، اور یہی وقت تھا جب یورپ میں بھی نیشن سٹیٹس یعنی قومی ریاستوں کے تصور کے مطابق عمل کیا جانے لگا۔ اگلی قسط میں ہم بعض ایسی شخصیات سے واقفیت حاصل کریں گے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے مزاج کو بتدریج اس مقصد کے حصول کے لیے تیار کیا۔ ان میں سے ہر ایک کا نام ہم نے پہلے سے سن رکھا ہے، لیکن ان کے کام کے اس پہلو سے ہم واقف نہیں ہیں۔